فرماتا ہے کہ دو الہ نہ بناؤ، انما هو الہ واحد فإیایا فرحبون، لہذا تم اسی سے ڈرو. دو الہ نہ بناؤ، الہ ایک ہی ہے، اسی سے ڈرو. فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. ابھی الہ کی میں نے ٹرانسلیشن خود ہی نہیں کی. معبود نہیں، یہی سننا چاہ رہا تھا میں نے آپ نے بچپن سے اسلامیات پڑھی اور اس میں اگر ہم یہ ترجمہ نہ لکھتے تو نمبر کٹ جانے تھے، تو اس لیے ہم یہیں تک رہے. بس ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے رٹا مار لیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوتا. اور جس وقت ہم نے یہ رٹا مارا تھا ہمیں معبود کا مطلب بھی نہیں پتا تھا. اوکھا سا لفظ تھا، نکالنا بھی بڑا مشکل تھا. تو بس ہم یہ ہمیں پتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کی تھوڑی سی ایکسٹینڈیڈ فارم بھی ہمیں پڑھائی گئی ہے ویسے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو مطلب وہی ہو گیا نا، معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو معبود کو سمجھنے کے لیے عبادت کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ جو ہم نے کلیم کیا. ابھی تو ہم وہاں رہتے ہیں نا جو ہم کہتے ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب یہ عین با اور دال، عبد. عبد کیا ہوتا ہے؟ غلام، بندہ. ٹھیک ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں. اور ہم اللہ کے غلام ہیں، اس لیے ہم اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ٹھیک ہے، اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ہم نے اسلام کی کتاب میں پڑھا نا. اگر ہم یاد کریں کہ جب ہم عبادت کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں سامنے ایک پکچر آتی ہے کہ ایک شخص ہے، سفید لباس ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ایسی عبادت کر رہا ہے، یا تسبیح کر رہا ہوگا، عبادت ہو رہی. قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوگا، عبادت کر رہا ہے. حج پہ گیا ہوا ہے، عبادت کر رہا ہے. تو کیا کوئی بندہ ہر وقت عبادت کر سکتا ہے؟ ہر ٹائم؟ جنید میں کہتا ہوں، کیا کوئی بندہ ہر وقت عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں، ہر وقت نہیں کر سکتا. اسی لیے بھائی یہی مسکنسیپشن آج ہم نے دور کرنی ہے کہ کوئی بندہ ہر وقت عبادت نہیں کر سکتا. یہ بات غلط ہے، کیونکہ آپ کے، میرے، ہم سب کے ذہن میں عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، ذکر اذکار، درود شریف پڑھ لیا، تلاوت کر لی. تو یہ اس دائرے کے اندر ہم نے عبادت بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح وہ ابھی ہم کرسچینٹی کی بات کر رہے تھے، وہ چرچ میں جاتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں. ہندو اپنے مندر میں جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ گھنٹہ بجاتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں. تو ہماری بھی ایک وہ مسجد کے اندر والا اللہ تعالیٰ ہے جو مسجد میں لاک ہوا ہوگا، اور ہم مسجد میں جاتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں اور باہر نکل کے جو مرضی کرتے ہیں. یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، عبادت. آج میں ایک اور سوال کر لیتا ہوں آپ سے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کہیں کہ میں دن کے اتنی دیر اللہ کا بندہ ہوں، اتنی دیر نہیں ہوں. ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ میں اتنی دیر عبادت کرتا ہوں اور اتنی دیر نہیں کرتا؟ آپ اللہ کے غلام ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنی دیر، بس میں 8 گھنٹے اللہ کا بندہ ہوں اور باقی ٹائم میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں. تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنی دیر اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے علاوہ میں عبادت نہیں کروں گا. ابھی تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی ہے دماغ میں کہ یار یہ کیسے 24 گھنٹے کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ تو عبادت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں. عبادت میں نے اس لیے آپ کو بتایا عبد سے نکلا. عبد کیا ہوتا ہے؟ غلام. غلام کیا کرتا ہے؟ غلامی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا اس کو بجا لانا عبادت ہے. صرف نماز پڑھنے کو عبادت نہیں کہتے. اس وقت ہم کھڑے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی عبادت ہے. عبادت میں گزر رہا ٹائم. جو کام کریں گے سنت کے مطابق کر رہے ہیں، عبادت میں گزر رہا ٹائم. ٹھیک ہے، کاروبار کر رہے ہیں، دین کے بتائے ہوئے طریقوں پہ کر رہے ہیں، سود نہیں کھا رہے، رشوت نہیں لے رہے، حلال کما رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں.
تو وہ سارا ٹائم کیا گزرا پھر عبادت میں. اب بتائیں کوئی بندہ سارا ٹائم عبادت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے نا. کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ بات کر سکتا ہے, وہ سوتے ہوئے بھی کر سکتا ہے, وہ باتھ روم جاتے ہوئے بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیفینیشن کلیئر کر دی کہ ایک بندہ ہے, آپ کے گھر میں کام ملازم ہے, آپ گھر آتے ہیں, وہ آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کا نام جپتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, تسبیح کرتا رہتا ہے آپ کے نام کی. لیکن آپ اسے کہتے ہیں پانی پلا دے, تو وہ پھر بھی کھڑا اور آپ کا نام جنید صاحب, کیا بات ہے جنید صاحب, تو آپ اس کو رکھیں گے؟ تو پھر ایک بندہ عبادت کے نام پہ 5 وقت حاضر ہو جاتا ہو ہاتھ باندھ کے, تسبیح بھی کرتا ہو, اللہ کہ نہیں رشوت نہیں دینی, تو وہ سمجھے کہ میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں عبادت کرتا ہوں, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, تو عبادت کا مطلب بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو ہر لمحہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے, وہ عبادت کاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب سمجھ آئے گا؟ تو اب جب ہم کہیں گے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, تو اس کا مطلب ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس کے علاوہ ہم نے یہ ڈیفینیشن کر لی ہے کہ بھائی ہم اتنے گھنٹے بات کریں گے, اتنے گھنٹے نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب ہے وہ باقی گھنٹے ہم کسی اور کی بات کریں. یہ چیزیں ایسی نہیں آئیں, اسکول سے بھی آئیں, سوشل میڈیا سے بھی آئیں. انسٹاگرام پہ آپ نے پوسٹ دیکھی ہوگی, اکثر وہ لکھا ہوتا ہے فجر = 10 منٹس, ظہر = 15 منٹس, اور ٹوٹل لگا کے بتایا ہوتا ہے جی پورے دن میں صرف اتنا ٹائم بھی آپ بات نہیں کر سکتے. یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بس اتنا تو کر لو, بس 2 گھنٹے نکال لو اللہ کے لیے, باقی ٹائم جو مرضی کرو. ٹھیک ہے, باقی پھر آپ سنیما بھی جائیں, آپ پھر جو مرضی کریں, گالیاں بھی نکال لیں, آپ پھر ہر چیز الاؤ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو تسلی ہوتی ہے میں نے 5 نمازیں پڑھی. ٹھیک ہے, وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ ہیں سارے وہ تسلی ملتی رہتی ہے. وہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے, کبیرہ گناہ. شرک کر رہے ہیں آپ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دھل ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ضروری ہے. تقوی اختیار کرو. قرآن کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے, ہدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کری. کیا اللہ سے ڈرنا ہے. جب آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے تو آپ ہر کسی سے ڈریں گے. سب کا ڈر آپ کے دل میں ہوگا, صرف اللہ کا نہیں ہوگا. تو لوگ, اللہ فرماتا ہے کہ 2 الہ نہ بناؤ. یہاں پہ عبادت کی بات نہیں ہو رہی, ماننے والے کی بات ہو رہی. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ الہ ایک ہے, لہٰذا اسی سے ڈرو. تو جس دوسرے سے تم ڈر رہے ہو اس کو تم نے الہ بنایا ہوا ہے. وہ بے شک امریکہ ہو یا IMF ہو, اللہ کا اصول ہے اللہ سے ڈرنا ہے. ٹھیک ہے, تو دوسرا معنی ہم نے یہ بھی دیکھ لیا, اور یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. ایک اور اس میں ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرَكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا, اور ابراہیم نے کہا کہ میں ان سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو, الا یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے تو وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے سوا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا. پھر اس کا انجام وہ آگ میں بھی ڈال دے تو ڈر نہیں لگتا. ٹھیک ہے, پھر یہ خوف نہیں آتا کہ یار اگر میں نے یہ بات کر دی نا تو مجھے آگ میں ڈال دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا, وقت کا بادشاہ تھا نمرود, تو اس کو جا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو الہ ہے, تو پھر یہ سورج جو نکلتا ہے مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, اس کو الٹا کر کے دکھا دو. کوئی چھوٹی بات ہے, وہ ڈر نکالنے, کسی چیز کا ڈر ہے, موت کا ڈر ہے, نکالنا پڑے گا. دنیا کا محبت ہے, چھن جائے گی, پیسہ چھن جائے گا, نقصان ہو جائے گا, یہ ڈر نکالنے پڑیں گے. پھر ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ, تو صحیح سچ کہہ رہے ہیں. ادروائز وہ جتنے بھی ڈر ہیں وہ آپ نے اپنے خدا بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے, آپ ان کے لیے عبادت کریں گے, ان کی عبادت کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ کے سوا کوئی جان نہیں لیتا, مارتا نہیں ہے, پتہ ہے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ امت دسترخوان پہ ہوگی اور باقی قومیں ان کو کھا رہی ہوں گی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں, کثیر,
کثیر ہو گئے، بہت ہو گئے، لیکن تمہارے اندر وہن ہوگا. وہن کیا ہے؟ موت کا ڈر، دنیا کی محبت. انسان سے غلطی ہوتی ہے، یہ بتانے کا مقصد ہے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی 100% درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ کے پاس پیمانہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. اس پیمانے کے اوپر دیکھیں گے، جس کی جو بات ٹھیک ہے وہ لے لیں، جس کی نہیں اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے نا، شرک ہو جائے گا. آپ نے حاکم اس کو بنا دیا. اگر آپ نفس کی پوجا کر رہے ہیں تو آپ نے حاکم نفس کو بنا لیا. اور حاکم کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. قرآن کیا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا. تو ہم ڈفرینٹ معنوں میں دیکھتے جا رہے ہیں. اب آتے ہیں اس کے ایک اور بگر پکچر کو، حاکم میں. جو ہم نے بات کی تھی کہ اسلام پی ایس کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں. اس کا مطلب حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلے گا. تو جو حکم دے گا اسی کا قانون چلے گا. تو اللہ مقنن بھی ہوا، ٹھیک، قانون بھی اللہ کا، حکم اللہ کا، قانون اللہ کا. تو اگر ہم غیر اللہ کسی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں تو ہم اس کو حاکم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جس شخص کو حاکم مان لیتے ہیں، یا جس کو حاکم مان، شخص نہیں بولتا میں، آپ جس کو حاکم مان لیتے ہیں آپ اس کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ نے اللہ کو حاکم مانا، آپ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا وہ قانون ہوگا، وہ شریعت ہوگی. آپ جب اس قانون اور شریعت کی پیروی کریں گے تو وہ عبادت ہوگی. سمجھ کے بات؟ آپ نے جس کو حاکم مانا آپ اس کے دین میں داخل ہو گئے. اب وہ حاکم جو حکم دے گا وہ حکم کیا کہلائے گا؟ قانون و شریعت. کتاب اتار دی نا. اب جب آپ اس کتاب کی، اس قانون کی، اس حکم کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس حاکم کی. اب اگر تو یہ حاکم اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ دین اللہ میں داخل ہو گئے. آپ اللہ کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کا. تو مقنن ہمارے ہاں کون ہے؟ قانون ساز اسمبلی، وہ ہے مقنن، اللہ نہیں ہے. لکھا ہی بس انہوں نے پٹی پڑھانے کے بعد. ٹھیک ہے، تو مقنن اصل میں یہاں پہ کون ہے؟ بڑے لیول پہ شرک جو ہو رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے؟ قانون ساز. اور وہ کون لاتا ہے ان کو؟ ہم لے کے آتے ہیں. حاکمیت میں ایک اور چیز یاد آتی ہے. پاکستان کا موجودہ سیاسی ماڈل کیا ہے؟ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جمہوریت. جمہوریت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ گوگل کر لیں. جمہوریت کے معنی ہوتے ہیں عوامی حاکمیت. عوام کی حاکمیت. حکم کس کا چلے گا؟ عوام کا چلے گا. لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ عوام. یہ چل رہا ہے نا. LGBTQ کا پچھلے دنوں ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہوا. اگر حاکم اللہ ہے تو کیسے پاس ہو گیا؟ اگر حاکم اللہ ہے، مقنن اللہ ہے، تو سود کیسے چل رہا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں آپ کو عبادت کا مطلب کلیئر کیا کہ عبادت یہ نہ سمجھنا نماز پڑھنا ہی ہوتا ہے. قانون کی پیروی کو عبادت کہتے ہیں، حکم کی پیروی کو عبادت کہتے ہیں. تو یہ قانون ساز اسمبلی اگر اللہ کی حدود کے اندر بناتی ہے تو ایک اور بات ہے. لیکن یہ اگر ٹرانسجنڈر جیسے بل یہاں پاس کرنے بیٹھ جائے، سود آن کر دے، اور اس طرح کی بے تحاشا چیزیں گننے میں آئیں تو نظر آ جائیں گی. فیملی لاز میں بڑے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل میں بڑے مسائل ہیں. اس طرح کی کئی ساری چیزیں ہیں جو اسلام نے ان کے اصول دیے ہیں اور یہاں پہ اس کے الٹ اصول بنائے جاتے ہیں. وہ کون بناتا ہے؟ وہ عوام بناتی ہے. عوام لوگوں کو الیکٹ کرتی ہے، وہ لوگ مل کے قانون بناتے ہیں. ان کے سامنے قرآن کی آیات آتی ہیں کہ دیکھیں بھائی یہ آپ کی نظر میں ٹھیک ہے، پاس کر دیں. سمجھے بات کو؟ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہ قانون ساز، نہ قانون بنانے والا، نہ حاکم، نہ اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر. اب یہ باتیں تب ہی آپ بڑے لیول پہ کر سکتے ہیں آپ اس معنی میں بھی اللہ کو الہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں ہوگی. وہ ابراہیم والا آئے گئے. ٹھیک ہے، نمرود نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے کیا کہا تھا؟ خدائی کا دعویٰ کیا تھا. ایسے ہی تو کیا اس کے ٹائم پہ ایسے لوگ نہیں تھے جنہوں نے فرعون کو پیدا ہوتے دیکھا ہوگا؟ فرعون نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے.
پھر انہوں نے کہا تھا حکم میرا چلے گا. الہ ہوں وہی ہوگا ورڈ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یعنی جو میں حکم دوں گا اس کی تم لوگ پیروی کرو گے. یہ تھا خدائی کا دعویٰ. آج وہ خدائی کا دعویٰ عوام کر رہی ہے. جو پہلے گوبر ایک سر پہ پڑی تھی وہ اب 25 کروڑ کے سر پہ تھوڑی تھوڑی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، مسلمان اسی چیز کو ختم کرنے آیا ہے. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ ویڈیو دیکھی تھی آپ نے میری؟ بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی اسلام کا مقصد، اسلام کیوں آیا؟ کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کے اللہ کا غلام بنا دو. سمجھ رہے بات؟ تھوڑی سی میں چیزیں رپیٹ کروں گا کیونکہ بھائیوں نے سنی نہیں ہوئی کہ اب یہ جتنی بھی چیزیں نماز ہے یہ ہمیں اس کے لیے تیار کرتی ہیں. جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد جی بھائی، جہاد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے لڑنا. اللہ کے دین کے لیے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کا اسلام آیا کیوں؟ کہ انسان پر سے انسان کی حکومت کو، حاکمیت کو، انسان کے اوپر جو انسان حاکم بن کے بیٹھ گیا، فرعون بیٹھ گیا، نمرود بیٹھ گیا، انسان پہ انسان حاکم بن گیا نا، تو اس کو ہٹا کر نبی بھیجے اللہ نے اس کے لیے، اس کو ہٹا کر اللہ کی حکومت کو قائم کر دینے کے لیے اسلام آیا. اور اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا جہاد ہے. جہاد کا لفظی معنی کوشش ہوتا ہے. تو اس نظام کو ہٹا کر اللہ کے نظام کو لانے کے لیے کوشش کرنا وہ جہاد ہے. وہ خالی نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا. وہ پورے 8 ارب لوگ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں پھر بھی نہیں ہوگا. سمجھ رہے بات؟ وہ بیسک ہے. نماز پڑھ کے انٹری ہوئی ہے، آگے سفر ہے وہ آپ نے پورا کرنا. تو جہاد کیا ہے؟ کہ اس نظام کو قائم کرنا. اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اس کی پریکٹس ہے. نماز میں ہم صف بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ صف میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے شدید محبت کرتا ہے جو صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور لڑتے ہیں. قاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. تو وہ ایک پریکٹس ہوتی ہے یونٹی کی کہ ایسے صفیں باندھ کے کندھے سے کندھا ملا کے تم کھڑے ہو اور دشمن پہ تمہارا روب ہو. انفارچونیٹلی ہم نے اس کو بھی فرقہ واحد میں ڈال کے توڑ دیا. بھی بھائی پچھلے دنوں مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ان کی کلونی میں اب پہلے ایک مسجد تھی ایک فرقے کی، اب 2 اور بن رہی ہیں الگ الگ مسجد. تو وہ جو تھا معاملہ سیسا پلائی دیوار والا وہ ہم نے توڑ دیا. ٹھیک ہے، اس کی یہ ساری وجوہات ہے کیونکہ ہم نے یہ انکانشیسلی بولا نا. اقبال کہتا ہے نا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. ہاں، اور پھر ایک اور فارسی کا شعر تھا اس میں اقبال کہتا ہے کہ میں جب لا الہ کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کیونکہ اس کا مطلب ان کو سمجھ آتا تھا. ٹھیک ہے، خیر کہاں تھے ہم کہ ہاں یہ ساری چیزیں پریکٹس کرا رہی ہیں. حج کے اوپر جو آپ مشقت برداشت کرتے ہیں، روزے کے اندر جو آپ بھوک پر برداشت کرتے ہیں، جب آپ کافر سے لڑیں گے آپ پہ بھوک پیاس نہیں آئے گی، وہ قرضے بند نہیں کرے گا آپ کے. تو وہ مہینہ کی پریکٹس ہوتی ہے کہ تم پہ اگر برا وقت بھی آ جائے، صبح سے شام 2 دن بھوکا بھی رہنا پڑے اللہ کے لیے، تو تمہاری پہلے سے باڈی اس طرح تیار ہو. تمہیں مشقت کرنی پڑے، اللہ کے راستے میں چلنا پڑے، تو وہ تم نے حج کے طواف لگائے ہوں تم نے مشقت اٹھا سکتے. یہ جہاد کی تیاری کی سامان ہے سارا. تمہارے میں یونٹی ہو، اتحاد ہو، ایک آواز پہ تم اکٹھے ہو جاتے ہو. نماز، اور پھر جب سجدے میں جاؤ حدیث ہے تو اپنے کندھوں کو نرم کرو، اپنے بھائیوں کو ایسے تکلیف نہ دو. کیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں پر نرم ہوتے ہیں اور دشمنوں پر سخت ہوتے ہیں. یہ پریکٹس ہو رہی ہے ہماری اس جہاد کی. ہم نے اس کو بنا لیا جس طرح باقی مذاہب میں پوجا پاٹ ہوتی ہے، مندر میں جا کے وہ کرتے ہیں، ہم بھی اپنا کرتے ہیں. بس باقی نظام چلے غیر اللہ کا چلتا رہے. حاکم کوئی اور بنا ہوا ہے، مکمل کوئی اور بنا ہوا ہے، ڈر لوگ کسی اور سے رہیں، نو پرابلم. اور معبود بھی کوئی اور بنا ہوا ہے نا، کیونکہ ہم اس کے قانون کی پیروی کر رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، اور وہ پیروی کو معبود بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، تو جب بھی کہیں پہ کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، کسی بھی معاشرے میں کوئی گناہ پھیلتے ہیں،
خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے حکومت کی خرابی. میں نے بتایا اسلام کا مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت لا کر اللہ کی حکومت لانا. اب کسی بھی معاشرے میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومت خراب ہے. کیوں؟ کیونکہ حکومت کے پاس پاور ہے، حکومت کے پاس مال بھی ہے، پاور بھی ہے. سود جگہ جگہ چل رہا ہے، سود کے اڈے ہیں نا یہ جتنے بھی بینکس ہیں. کیوں چل رہا ہے؟ حکومت چلنے دے رہی ہے، وہ خود سود کھاتی ہے تو کہتی چلاؤ. زنا کے اڈے بچے بچے کو پتہ ہے کہاں پہ ہوتے ہیں، بچے بچے کو پتہ ہے فلاں جگہ نا وہ بنا ہوا ہے، حکومت کو نہیں پتہ. چل رہے ہیں. کیوں چل رہے ہیں؟ وہ چلانے دے رہے ہیں اس کو. بند ہو سکتے ہیں نا. تو ہماری یہ جو حالات بن گئے ہیں یہ کیوں بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے تعلیمی نظام ہی ایسا دے دیا ہے کہ جس میں آپ گرو ہی نہیں کر سکتے، آپ اس ڈبے میں گھومتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. پی ایس کی بات ہو رہی تھی تو کوئی قوم ایسی ہو سکتی ہے جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. کوئی قوم ایسی ہو سکتی ہے؟ پاکستان ہے. پی ایس کی کتاب میں کوئی غلطی نظر آئی ہمیں آج تک؟ ہم نے پی ایس کی بک پڑھی ہے، کبھی کوئی غلطی کی ہو؟ نہیں. یہ ماشاء اللہ لگایا پرفیکٹ قوم ہے. ہم نے جو قدم اٹھایا بڑا بہتر ہے. تو یہ ہمارے جھوٹ سکھایا گیا ہے تاکہ ہم اس کو جو چل رہا ہے اوکے کرتے ہیں، اوکے ہاں ہم بہترین ہیں. یہ گند کو، اس شرک کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ تعلیمی نظام کون بناتا ہے؟ حکومت بناتا ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف ایک وہ مسٹر چپس کی جگہ بک ریپلیس کرنے سے ٹھیک نہیں ہوگا. عوام کو پٹو کیسا پڑا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ ایک امید دلائی ہوئی ہے کہ مسٹر چپس چینج ہو جائے گی، تو اس سے کچھ نہیں ہونے لگا. پورا کا پورا نظام کرپٹ ہے. بزنس بنا ہوا صرف، اور کچھ بھی نہیں ہوگا بزنس. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ حکومت کر رہی ہے. اب یہ حکومت کیوں کر رہی ہے؟ حکومت کی خرابی کی وجہ کیا ہے؟ حکومت خراب کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کے حاکم بن کے بیٹھ گیا، جو چاہے قانون بنا دیتا ہے. اگر انسان کا حاکم اللہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایسا، کیونکہ حکم پھر اللہ کا ہوگا، قانون اللہ کا ہوگا، تو اس میں تو یہ چیزیں الاؤ ہی نہیں. سمجھے نا بات کو؟ تو یہ ہمارا مشن ہے. یہ کوئی میں یہ کسی اور میں نہیں کرنا، آپ نے، میں نے آپ نے کرنا. بیسک ہے. یہ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں شروع میں بتا دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا. خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کا حکم آ گیا ہے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہمارا کام ہے. تو اس کے لیے ہمیں سیاست بھی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں یہاں سے بھی انٹلیکچولی بھی اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں فزیکلی بھی اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں فائنینشیلی بھی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. لیکن مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کی حکومت. ٹھیک ہے. ہم فائنینشلی اسٹرانگ کیوں ہو رہے ہوں گے؟ نظام قائم کرنا کے لیے. ہم فزیکلی اسٹرانگ کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کی جہاد کے لیے. ہم انٹلیکچولی اسٹرانگ کیوں ہو رہے ہیں؟ ذہن. ٹھیک ہے. ہم پولیٹیکلی اسٹرانگ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم سیاست کریں گے، ہمارے نبی کی سنت ہے سیاست، اور وہ یہ گندی سیاست نہیں تھی. ہم جس کو سیاست سمجھتے ہیں وہ سیاست نہیں تھی، وہ نبی نے بتائی سیاست کیا تھی، وہ سیرہ سے ملے گی سیاست کیا تھی. ان چکروں سے باہر آئیں. اگر یوتھ ادھر پھنسی رہے گی نا تو کچھ نہیں ہوگا. ہم ایسے الو بنتے رہیں گے. سمجھ نا، الو بننا بند کریں. اصلی گیم دیکھیں وہ کیا ہے. اللہ کے خلاف بغاوت ہی کرنا ہوگا. اس کا وہی حال ہوگا کہ آپ کے گھر میں ملازم ہے اور بس وہ کھڑا ہو کے آپ کا نام بولتا رہتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے دشمنوں کو ڈیوٹی دیتا ہے. وہ بلاتے ہیں تو فوراً پہنچ جاتا ہے. شیطان کے لیے حاضر ہوتا ہے، نفس کی غلامی میں حاضر. اللہ کے علاوہ دوسروں کو حاکم بنانے میں آگے. لیکن اللہ جب حکم دیتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، میرا کام تو عبادت کرنا، اور میں ساتھ ہی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، یا میں سارے ہلا کے تصویر کرنا چاہتا ہوں.